ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تفسیر بغیر علم کے کی، وہ شخص سمجھ لے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی۔ کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں صرف اس بات کو ترجیح دی جا رہی ہے کہ سریلا خطیب کون ہے، کس کی تقریر اچھی ہے، اس کی تقریر سن لیتے ہیں۔ عوام الناس کو معلوم نہیں، اور عوام الناس میں بھی کچھ لوگ ذہنی طور پر اپنے اوپر اتنا زیادہ اعتماد کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں، قرآن میں پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ حدیث بھی سن رکھی ہے، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ حدیث کی کس کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے کس پارے میں کس مقام پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ عوام الناس بھی اپنے طور پر جو ان کو اپنے اوپر اعتماد ہے وہ کہہ دیتے ہیں یہ بات قرآن میں ہے، یہ بات حدیث کے اندر موجود ہے، حالانکہ انہیں وہ مقام یاد نہیں ہوتا، اور اس مقام کو وہ درست پڑھ بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس واسطے ہم سب محتاج ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف توجہ کریں، ہم صحابہ رضوان کے اقوال پڑھیں، تابعین کے اقوال پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر جو تفسیر ہے، تفسیر القرآن بأحادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تفسیر کرنا۔ اور تیسرا مقام ہے تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، باقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کرنا، چونکہ صحابہ رضوان میں کثیر ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کا علم حاصل کیا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مفسر قرآن ہیں، حضرت مولا المسلمین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مفسر قرآن ہیں، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مفسر قرآن ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ بھی مفسر قرآن ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفسر قرآن ہے۔ تو اس طرح کثیر صحابہ رضوان جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کا علم حاصل کیا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اصحاب علیہم رضوان کے اقوال کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ جب قرآن مجید کی آیت کی تفسیر آیت سے نہ ملے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں غور کیا جائے، اگر حدیث سے تفسیر نہ ملے تو پھر صحابہ کے قول کی طرف توجہ کی جائے، ان کے اقوال دیکھے جائیں، اگر ان کے اقوال کے اندر بھی تفسیر نہیں ملتی تو پھر تابعین کے اقوال کی طرف توجہ کی جائے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی۔ اب ان میں کثیر تعداد میں مفسر ہیں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ یہ تابعی ہیں، حضرت عطا بن یسار تابعی ہیں، حضرت سلیمان بن یسار تابعی ہیں، حضرت علقمہ تابعی ہیں، حضرت امام ابن سیرین یہ تابعی ہیں، امام حسن بصری تابعی ہیں، امام شابی تابعی ہیں، امام نخعی رحمہم اللہ تعالی، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے تفسیریں کی ہیں۔ اگر ان بزرگوں کے اقوال کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سمجھنا آسان ہوگا۔ اور جو تدوینی صورت یعنی تفاسیر جو لکھی گئیں کثرت سے اور کام ہوا تفسیر پر، وہ عباسی حکومت کے اندر خوب کام ہوا، اموی حکومت کے اندر اور عباسی حکومت کے اندر تفسیر پر بہت زیادہ کام ہوا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر مقرر تقریر کے شروع میں آیت پڑھتا ہے اور اس آیت کی تفسیر اپنے ذہن سے کر دیتا ہے، عوام الناس کو معلوم نہیں ہے، عوام الناس واہ واہ کر رہے ہیں اور سبحان اللہ سے داد دے رہے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ مقرر نے تقریر کرتے وقت تفسیر اپنی رائے سے کی، اور اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ حرام ہے۔ جو پابندیاں میں نے بیان کے اندر ذکر کی، یہ پابندیاں ہر مبلغ کے لیے ضروری ہیں، ہر واعظ کے لیے ضروری ہیں۔ یا تو پھر سامنے کتاب رکھیں، یا پھر
پہلے تفسیر پڑھیں اور اس تفسیر کے مطابق گفتگو کریں تاکہ عوام الناس کے اندر دلچسپی پیدا ہو اور وہ بھی اصحاب علیہ مردوان کے اقوال کے مطابق تفسیر سننے کے عادی ہوں، سرکار کی حدیث کے مطابق ایک آیت قرآنی کی تفسیر سننے کے عادی ہوں، ان کو یہ عادت پڑے، ان کو آواز کا چسکا نہ ہو کہ اس شخص کی طرز اچھی ہے، ترنم اچھی ہے، تو لہٰذا یہ تفسیر کر رہا ہے، تو یہی مناسب ہے۔ یہ باتیں نہایت ضروری ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن یہ تابعی عالم ہیں، بہت مضبوط عالم تھے، یہ کہتے ہیں جس وقت ہم صحابہ علیہ مردوان کے پاس پڑھتے تھے تو صحابہ علیہ مردوان نے ہمیں یہ بات بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت ہم پڑھا کرتے تھے ہم 10 آیتیں سبق لیتے تھے، اور 10 آیتوں پر جب تک ہم عمل نہ کر لیتے اور ان کے تعلیمی مراحل مکمل نہ ہو جاتے، ان کے اندر جو علم ذکر کیا گیا جہاں تک ہماری طاقت میں ہوتا ہم محنت کرتے، مشقت اختیار کرتے اور ان آیات کے اندر جتنا علم حاصل ہو سکتا تھا علم حاصل کرتے، یعنی انتہا کو پہنچتے۔ جب ہم 10 آیتوں کے متعلق مکمل علم حاصل کر لیتے اور اس پر عمل بھی کر لیتے، آج علم پڑھا جا رہا ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو صحابہ علیہ رضوان نے ایک کتاب جو علم کی تھی کہ علم حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا وجود عمل کی کتاب بھی تھا۔ آج ہمارے اس دور کے اندر عمل کی کتاب نظر نہیں آ رہی، علم پڑھنے میں بہت ساری کلاسیں نظر آتی ہیں لیکن عمل کی کلاس نظر نہیں آتی۔ آج ہمارے پاس جو آبا بچے بھیجتے ہیں مثال کے طور پر کسی مدرسہ میں، کسی جامعہ میں، کسی اسکول میں، تو لوگوں کی ترجیحات یہ ہیں 2 سال ہو گئے ہیں میں نے بچہ آپ کے پاس داخل کروایا ہے، میرا بچہ ابھی اس نے 2 سپارے حفظ کیے ہیں، آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ یا کوئی درس نظامی میں ہے تو کہتے آپ نے پڑھایا کیا ہے اس کو؟ آپ نے ابھی تک 2 کتابیں پوری نہیں پڑھائی۔ حالانکہ صحابہ مردوان کہتے ہیں کہ 10 آیتیں ہم پڑھتے تھے، آگے ہم نہیں بڑھتے تھے۔ آج یہ فکر، یہ سوچ بالکل ختم ہو گئی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی جا رہی ہے اس کا علم مکمل سیکھنا کہ یہ آیت کب اتری، کس وقت اتری، اور عوام الناس وہ اردو تفاسیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اور اس وقت جو محققین علماء کرام ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان کی تفاسیر پڑھیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ پورا قرآن اس کی تلاوت کرنا اس سے بہتر ہے کہ ایک آیت کریمہ سمجھ کر پڑھ لیجئے۔ آج یہ صورتیں بالکل نظر ہی نہیں آتی کہ کوئی شخص اس طلب میں بھی ہو صبح و شام کہ میں نے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جاننی ہے، اور آیت کی تفسیر پڑھنے کے لیے وہ کسی عالم کے پاس گیا ہو یا کسی قاری صاحب کے پاس گیا ہو، کسی امام مسجد کے پاس گیا ہو، یعنی یہ عوام الناس میں بھی جذبہ نہیں ہے، طلباء کے اندر بھی جذبہ نہیں ہے۔ جو دور دراز سے صحابہ علیہ رضوان نے سفر کر کے علماء کی صحبت اختیار کی، اس میں دیکھیے صحابہ کا جذبہ کہ عربی جاننے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے میں گزار دی، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر جاننے میں گزار دی۔ آج عوام الناس کے اندر ایسی تڑپ نہیں، آج علماء کے اندر بھی ایسی تڑپ نہیں، خطباء کے اندر بھی ایسی تڑپ نہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو سمجھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس شخص کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، ہم اس کو قابل احترام جانتے تھے جس شخص کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تفسیر یاد ہوتی، جو پڑھ لیتا تھا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ہماری نگاہوں کے اندر وہ بہت زیادہ قابل احترام ہو جاتا۔ 12 سال کا ذکر ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھتے پڑھتے 12 سال گزار دی، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ 4 سالوں کے اندر ہمارا بیٹا عالم بن جائے، 8 سالوں کے اندر عالم بن جائے۔ یہ 8 سال کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے یہ قابلیت اور صلاحیت اجاگر کرنے کے لیے ہے،
ورنہ علم کی منزلیں اس سے آگے بھی ہیں. تفسیر کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے. میں ایک مثال جو ہمارے بزرگوں نے دی، حضرت ایاس بن معاویہ رحمت اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تفسیر نہیں جانتے، مثل الذین یقرؤون القرآن وہم لا یعلمون تفسیرہ، انہیں تفسیر کا علم نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کو بادشاہ نے خط دے کر بھیجا قوم کی طرف. جب خط پہنچا تو قوم خط تب پڑھ سکتی تھی جب قوم کے پاس روشنی کا اہتمام ہوتا، قوم کے پاس چراغ نہیں تھا. تو وہ ساری زندگی اس خط کو لے کر بیٹھے رہے کہ روشنی ہوتی، چراغ ہوتا تو تب جا کے ہم پڑھتے کہ بادشاہ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے. وہ اس خط کو نہ پڑھ سکے، ڈرتے رہے کہ اس کے اندر پتہ نہیں ہے کون سا آرڈر ہمارے لیے آ گیا ہے بادشاہ کی طرف سے، سخت آرڈر ہے یا نرم ہے یا اس کے اندر کوئی انعامات ہیں یا کوئی بشارت ہے. تو وہ یہی سوچتے رہے، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ خط نہ پڑھ سکے. اور دوسری طرف وہ لوگ جن کی طرف بادشاہ نے خط بھیجا اور ان کے پاس چراغ موجود تھا، تو انہوں نے چراغ کی روشنی میں خط پڑھ لیا اور ان کا دل مطمئن ہو گیا. خط کے اندر جو کچھ لکھا تھا اسے مانا اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، ان احکامات پر عمل کی. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خط ہے، اور اس خط کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے احکام ذکر کیے ہیں، اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہے. ہمارے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا شوق تو ہے کہ ہم بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، لیکن حفظ قرآن کے بعد عالم بنانے کا شوق نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جاننے کا شوق نہ ہمارے اپنے اندر ہے اور نہ بچوں کے اندر ہے. تو ایسا نہ ہو کہ محشر کے دن اللہ رب العزت فرمائے کہ میں نے تمہاری طرف خط بھیجا تھا اور تم نے پڑھا ہی نہیں، اسے سمجھا ہی نہیں. اگرچہ پڑھنے میں فضیلت ہے، مگر دل کو سکون تب ملے گا کہ جب معلوم ہوگا کہ میرے رب نے مجھے پیغام کیا بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے حکم کیا دیا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن سے رکنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور تفسیر کی جو اہمیت ہے اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد